فیملی پریئر، خاندانی دعا، چین پریئر، مل کر دعا کرنا۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے حضور میں سیکھیں گے خاندانی دعا۔ خاندانی دعا کیا ہوتی ہے؟ خاندانی دعا وہ ہے جہاں ہم پوری فیملی مل کر ایک ٹائم مقرر کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے حضور آج مل کر دعا کریں گے، کیونکہ خدا نے خاندانی پریئر میں سب سے زیادہ برکت رکھی ہے۔ خاندانی دعا جب ہم مل کر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت بلیسنگ ملتی ہے۔ خاندانی دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر 2 ممبر گھر سے باہر ہیں، 2 ممبر اپنے گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور جو باقی 2 ممبر بچے ہیں وہ مل کر دعا کر رہے ہیں اور اسے ہم خاندانی پریئر کہتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، یہ خاندانی پریئر نہیں ہے۔ خاندانی پریئر تو وہ ہے جو ہم مل کر کرتے ہیں اور ساتھ میں متفق ہو کر کرتے ہیں، یک زباں، یک دل اور یک سوچ ہو کر ہم خداوند کے حضور میں کرتے ہیں۔ یہ فیملی پریئر ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے، جہاں 2 یا 3 مل کر اور متفق ہو کر خداوند کے حضور جمع ہوں گے، میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ آسمانی خداوند کا وعدہ ہے، آپ کو پتہ ہے میرے عزیزو، خداوند کا ہر ایک وعدہ سچا ہے۔ خدا نے کہا ہے، جہاں متفق ہوں گے وہاں میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ یہ نہیں کہ ایک، یہ سنیں، یہی کہا ہے کہ مل کر۔ بے شک خداوند نے کہا ہے کہ میں سب کی دعا کو سنوں گا۔ یہ نہیں کہ اگر ایک انسان بیٹھ کر خداوند کے حضور میں دعا کرے گا تو اس کی نہیں سنی جائے گی، اس کی بھی سنی جائے گی۔ لیکن ہم آج خاندان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آج ہم خاندان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آج ہم خاندانی پریئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ خاندان میں یہ مسٹ ایک انسان کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ وہ مل کر خاندان پورا دعا کرے۔ اگر فیملی میں 6 یا 7 ممبرز ہیں اور اس میں سے اگر کچھ ممبر دعا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو یہ بھی میرے عزیزو اچھا نہیں ہے۔ ہمیں مل کر اور خاندان کی صورت میں مل کر بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے، خداوند سے مانگنا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو خاندان بھی خداوند کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ جس کے پاس خاندان ہے اس کے پاس بلیسنگ ہے، اور ہمیں اس بلیسنگ کو اور زیادہ پاورفل اور زیادہ خداوند کے لائق بنانے کے لیے ہمیں فیملی پریئر کرنی چاہیے، ہمیں چین پریئر کرنی چاہیے۔ چین پریئر کا میننگ ہے ہمیں مل کر اور متفق ہو کر خداوند کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ چین پریئر مینز ہاتھوں کو پکڑ کر یک دل یک زباں ہو کر خداوند سے مانگنا چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم مانگتے ہیں تو آسمان جو کہ ہمارے سب سے زبردست خزانہ ہے وہ کھل جاتا ہے، زمین کے پھوٹ نکلتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم کسی بھی حالات میں کیوں نہ ہوں، ہم آندھی طوفان یا یہ جو مہنگائی ہے، کسی بھی حالات میں کیوں نہ ہوں، ہمارا باپ ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے ایسے راستوں کو نکالتا ہے کہ ہم اس پریشانی میں سے نکل آتے ہیں۔ ہم کسی بھی سمندر میں ہوں، طوفان میں ہوں، وہ ہمارے لیے ایسے راستوں کو بنا دیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے جتنے بھی مرضی مشکل کیوں نہ ہوں، وہ ہمارے لیے سب آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے میرے عزیزو ہمیں بھی خود کو خالی کرنا پڑے گا، خود کو حلیم، عاجز اور خداوند کے لائق کرنا پڑے گا، تاکہ ہم یہ بلیسنگ لینے کے لیے خود کو خالی اور خود کو عاجز کر سکیں، تاکہ یہ جو ہماری خاندانی برکات ہیں، یہ جو ہماری فیملی بلیسنگز ہیں، ان کو ہم لے سکیں۔ خود کو حلیم، عاجز اور خداوند کے لائق کرنا پڑے گا، کیونکہ کلام مقدس میں بھی جھکے ہوئے درخت کو زیادہ پھل لگتا ہے اور وہ زیادہ برومند ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی خداوند سے برکات لینے کے لیے اپنے آپ کو اس کے مطابق کرنا پڑے گا۔ خاندانی بلیسنگ سب سے انمول بلیسنگ ہے، اور اس بلیسنگ کو لینے کے لیے ہمیں اپنے خداوند سے مانگنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم مقرر کرنا پڑے گا، تاکہ میرے عزیزو ہم مل کر جب ہم خاندانی دعا کریں گے، وہ چاہے دن میں 1 بار ہو یا 2 بار یا 3 بار، جتنی بار بھی ہم کریں، ہم خاندان کی صورت میں مل کر بیٹھ کر مل کر کریں۔ آئیں میرے عزیزو، ہم سب آنکھیں بند کریں اور مل کر ہم دعا کریں گے۔ آپ سب نے میرے ساتھ صرف دعا کو سننا ہی نہیں، بلکہ میرے ساتھ مل کر دعا بھی کرنی ہے، تاکہ جو جانے یہ دعا کو سنیں وہ سب برکت پائیں، وہ خاندان برکت پائیں، وہ ساری فیملیز آج برکات کو حاصل کریں۔ اور اگر آپ لوگ مل کر دعا نہیں کرتے تھے تو آج سے آپ سب نے مل کر دعا کرنی سٹارٹ کر دینی ہے، اور دیکھنا ہے خداوند کے وعدوں کو،
خداوند نے جو وعدہ کیا ہے، جہاں 2 یا 3 مل کر اور متفق ہو کر میرے حضور میں جمع ہوں گے، میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ میرے عزیزو، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ خداوند کے وعدے کیسے ہیں۔ خداوند کا تو ہر ایک وعدہ ہی سچا ہے، اس کا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے جو ہاں کے ساتھ نہ ہو۔ اس کا ہر ایک وعدہ سچا ہے اور اپنا ہر ایک وعدہ وہ پورا کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہیں، آج کے اس کلام کو سن رہے ہیں، تو آپ سب نے مل کر اور متفق ہو کر دعا کرنی شروع کر دینی ہے۔ آج سے خاندان جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس دعا کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ آج اگر آپ لوگ اس دعا کو سن کر اور متفق ہو کر فیملی پریئر سٹارٹ کریں گے تو خداوند آج ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنا شروع کر دے گا۔ آج بکھری ہوئی فیملیز اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آج وہ خاندان جو روٹھے ہوئے ہیں وہ خداوند کے فضل سے، خداوند کے روح سے ساتھ میں جڑ جائیں گے۔ آئے میرے عزیزو، ہم سب آنکھیں بند کریں اور ہم خداوند خدا کے حضور دعا کریں۔ قدوس مہربان رحیم خدائے قادر، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، میری یسوع، ہم سب اس جگہ پر متفق ہوئے ہیں۔ جو روح، جو جان اس دعا کو سن رہی ہے، خداوند کے فضل سے آج اپنا کرم جاری کر، اور یہ خاندان جو ابھی تک فیملی پریئر کو نہیں کر رہے تھے، مل کر دعا کو نہیں کر رہے تھے، وہ فیملیز مل کر دعا کرنی شروع کر دیں۔ وہ آپ کے پاک حضور میں اکٹھا ہو کر دعا کریں تاکہ آپ کے جو بلیسنگز فیملی کے لیے ہے وہ جاری و ساری ہونی شروع ہو جائے۔ آسمانی خداوند آج سب کو برکات دیں، اور جو فیملیز آلریڈی مل کر دعا کر رہی ہیں، خاندان کی صورت میں مل کر دعا کر رہی ہیں، چین پریئر کی صورت میں دعا کر رہی ہیں، ان فیملیز کو اور زیادہ اپنے روح میں خداوندوں کے خدا بھر دینا تاکہ وہ فیملیز اسی طرح آپ کے ساتھ جڑ کر یسوع ناصری کے نام کو جلال دینے والی بنے، کیونکہ اس بلیسنگ میں ہم اپنی سارے برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے سارے دکھ، سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری تنگ دستی خداوند کے نام سے جاتی ہے، اور خداوند آج ان کو ایسا ہی کر دینا، ان کی زندگیوں میں اور زیادہ بلیسنگ کو جاری کرنا، اپنی بلیسنگ کے دروازے ان کے لیے کھول دینا۔ ہر ایک فیملی، ہر ایک خاندان، ہر ایک روح، ایک جان جو کلام مقدس کو آج سن رہی ہے، اس آواز کو سن رہی ہے، وہ برکات پائیں، اور تمام فیملیز کے لیے آج برکات کے دروازے کھل جائیں۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوندوں کے خدا نے آج ہماری دعاؤں کو سنا، اور اس نے ہمارے لیے اپنی برکات کو جاری کر دیا۔ ہم اپنے سروں کو جھکاتے، اپنے ہاتھوں کو اپنے زندہ خداوند کے حضور میں اٹھاتے اور اسی سے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دیتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہمارے عاجز دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے جھکے ہوئے سروں کو دیکھتا ہے، اور اسی کے وسیلہ سے آج ہمیں برکات ملیں گی۔ آسمانی خداوند ہر ایک جان کو فیملی پریئر کے بارے میں سکھانا، آج ان کے ساتھ رویا میں کلام کرنا، اور خداوندوں کے خدا ان کے ساتھ ان کو یہ حکمت دینا کہ یہ خاندانی پریئر کے بارے میں سیکھیں، سمجھیں، اور اس کو اپنی زندگی میں ایسے ہی اپلائی کرنے والے بنیں اور زندگی میں برکات کو حاصل کریں۔ میں ایمان رکھتی ہوں اپنے زندہ خداوند پر جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ میں ایمان رکھتی ہوں جو کچھ بھی ہم نے متفق ہو کر مانگا ہے وہ میرے آسمانی خداوند نے آج ہمیں دے دیا ہے۔ مسیح کے نام سے مانگا سو پا لیا، آمین۔ میرے عزیزو، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج ہم نے اپنی فیملی کے بارے میں جانا کہ ہماری فیملیز خداوند سے دور ہیں یا خداوند کے نزدیک ہیں۔ اگر تو ہماری فیملیز خداوند سے دور ہیں تو آج آپ کو یہ وقت خداوند دے رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی فیملی کو خداوند کے نزدیک لائیں، مل کر اور متفق ہو کر خداوند سے مانگیں، کیونکہ فیملی پریئر میں سب سے زیادہ بلیسنگ ہے، فیملی پریئر میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ اگر آج آپ لوگ نہیں کر رہے تو آپ لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ لوگ فیملی پریئر کو کریں، مل کر دعا کریں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، خداوند کے حضور میں جھک جائیں، گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور خداوند سے مانگیں، کیونکہ خداوند کے سامنے جھکنے والے کو کسی انسان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خداوند کے حضور مانگنے والوں کو کسی اور کے سامنے مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ دینے والے بن جاتے ہیں، لینے والے نہیں۔ میرے عزیزو، ہمیشہ اپنے لیے دعا کیا کریں تاکہ آپ لوگ لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنیں، کیونکہ دینے والے ہاتھ زیادہ مبارک ہیں لینے والے ہاتھوں سے۔ اور ہمیشہ اپنے خداوند کے حضور میں اپنے لیے دینے کی دعا کیا کریں کہ خداوند ہمیں توفیق دے تاکہ ہم لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنیں۔ آسمانی خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور میری دعا ہے کہ آج سب فیملیز برکات پائیں۔ آج ہر ایک فیملی جو سن رہی ہے
وہ خداوند کے نام سے برکت پائے، کیونکہ خداوند کے حضور میں جب ہم برکت پاتے ہیں وہ سب سے انمول ہوتی ہے۔ کبھی بھی ہمیں کسی سے مانگنا نہیں بلکہ اپنے زندہ خداوند سے مانگنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ اپنی امیدیں، اپنی آسیں، اپنی التجائیں، اپنی درخواستیں صرف اور صرف زندہ خداوند کے حضور میں رکھیں اور اسی سے مانگیں۔ اپنے ہاتھوں کو صرف اس کے حضور میں اٹھائیں۔ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھانے سے ہمارے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم کسی انسان سے مانگیں گے تو کبھی نہ کبھی تو وہ خالی ہوں گے، کبھی نہ کبھی تو اس میں کمی آئے گی، لیکن خداوند کے حضور میں مانگنے والوں کے ہاتھوں میں کبھی کمی نہیں آتی، بلکہ وہ دیتے ہیں اور ہمیشہ دیتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کبھی کمی نہیں آتی، کیونکہ اس کے ہاتھ اس بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔